الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، ایک بار پھر ہم علم دین کی اشاعت کے حوالے سے اور علم دین کو عام کرنے کے حوالے سے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آج کے بیان کا عنوان بھی دینی کتاب پڑھنا اور دنیاوی کتاب پڑھنا، ان دونوں کے فوائد اور ان دونوں کے نقصانات، اس سے متعلق ہم کلام کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جن کی کہانیاں، جن کے واقعات مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ کچھ تو واقعات وہ ہیں جو اپنے اندر عبرت کے، نصیحت کے مدنی پھول لٹا رہے ہیں، اور کچھ واقعات وہ ہیں جن کے اندر لغو فضول باتیں موجود ہیں۔ میں قربان جاؤں، رب تعالیٰ نے جو ہمیں کتاب آخری نبی کے ذریعے عطا فرمائی، جسے ہم کتاب قرآن کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن کتاب ہی ایسی ہے جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اور آج ہم اپنے موضوع کو بھی اسی اعتبار سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو بار بار پڑھا جا رہا ہے، تو ہم قرآن کو بار بار پڑھیں گے، قرآن کو ترجمہ کے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے فوائد کتنے ہمیں میسر ہو سکتے ہیں، اور پھر دینی کتابیں مزید جو ہیں ان کو پڑھیں گے کتنی ہمیں فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ حضرات محترم، ہمارے کتنے ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے کتابوں سے تعلق، دوستی اور اپنا ربط جوڑا۔ رب تعالیٰ نے ان کا ذکر رہتی دنیا تک باقی رکھا۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک بڑے زبردست محدث اور اللہ کے ولی ہو کر گزرے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر تنہائی اختیار کرتے، اکیلے رہتے۔ کسی نے پوچھا حضور یہ ارشاد فرمائے آپ اکیلے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو تنہائی میں وحشت نہیں ہوتی، کوفت نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا سوال تو خوبصورت ہے، اب جواب بھی سماعت کیجیے۔ فرمایا ہاں، مجھے اکیلے رہنے میں کوئی کوفت نہیں ہوتی، میں اکیلے رہ کر اللہ سے بھی باتیں کرتا ہوں، نبیوں سے بھی باتیں کرتا ہوں، اور حضور علیہ السلام سے بھی باتیں کرتا ہوں، ان کے اصحاب سے بھی باتیں کرتا ہوں۔ یعنی جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے کلام کروں تو قرآن پاک کو اٹھاتا ہوں، اس کو پڑھتا ہوں، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف مل جاتا ہے۔ اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کروں تو احادیث مبارکہ کی کتابیں پڑھتا ہوں، اور اس کے اندر احادیث رسول پڑھتا ہوں، تو میرے دل کے اندر یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ تم جو بات پڑھ رہے ہو، جو تم مطالعہ اور اسٹڈی کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے بڑی قابل قدر ہے۔ اور جب اولیاء کرام، صحابہ کرام کی صحبت میں بیٹھنے کا دل کرتا ہے تو پھر میں ایسا کرتا ہوں، ان کی سیرت پر جو کتابیں ہیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتا ہوں، یوں رب تعالیٰ اور انبیاء کرام، اولیاء کرام کی صحبت میں میں رہتا ہوں، تنہا تو رہتا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اس سے پتہ یہ چلا کہ جب ہم تنہائی میں ہوں تو اس وقت ہماری جو کیفیت ہونی چاہیے وہ شیطانی وساوس والی نہیں، بلکہ اللہ رسول کی محبت اور اللہ کا خوف اور اولیاء کرام کی محبت میں ہم ہوں۔
کسی نے کیا خوب کہا، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہو۔ تو حضرات محترم، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مطالعہ کیا، جنہوں نے اسٹڈی کی، جنہوں نے جناب والا اتنا اپنے آپ کو بزی رکھا قرآن پاک کتابوں میں، احادیث رسول میں، سیرت کی کتابوں میں، کہ ان کی زندگیوں کے واقعات آج ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بھی اس کا پہلو ہے کہ جو لوگ بری کتابیں پڑھتے ہیں، بری کتابوں سے مراد جس کے اندر ناول، جیسٹ اور مختلف جناب والا وہ کالم پڑھتے ہیں اور فضول قسم کے اخبارات پڑھتے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں بھی مختلف قسم کے سوالات جنم لیتے ہیں، جو سوالات فکری آوارگی کا سبب بنتے ہیں۔ میں مثال دوں گا یہاں پہ جناب والا ایسے چند ایک لوگوں کی جنہوں نے جو ہے وہ مختلف چیزیں پڑھی اور مختلف چیزیں لوگوں کو بیان کی، تو آگے جا کر وہ خود گمراہ ہو گئے۔ مثال کے طور پر حضور علیہ السلام کے زمانہ رسالت میں، حضور علیہ السلام جب ظاہری حیات میں موجود تھے، ایک شخص تھا جس کا نام ہے نضر بن حارث، مکہ میں رہنے والا تھا۔ یہ ملک شام جسے اب سیریا کہتے ہیں، اس سفر پہ روانہ ہوا، وہاں جا کر اس نے تجارت بھی کی، وہاں سے کچھ کہانیوں کی کتابیں لے کر گھر پہنچا۔ جب یہاں آیا تو لوگوں کو بلایا، آؤ لوگوں آؤ، میں تمہیں آج اپنے ان لوگوں کی باتیں کروں گا جو بڑے بڑے پہلوان تھے، جو بڑے بڑے فلاسفر تھے، اور تمہیں بھی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو ہے وہ آج ثمود کی کہانیاں سناتے ہیں۔ معاذ اللہ، اس نے قرآن پاک کی کہانیوں کو بڑا حقیر کہا اور لوگوں کو اپنی طرف بلایا۔ جب لوگوں کو بلایا تو اس نے کہا، آؤ دیکھو میں تمہیں جناب والا رستم جو پہلوان گزرا اس کی کہانی سناتا ہوں، اسفندیار کی کہانی سناتا ہوں، فلاں فلاسفر کی کہانی سناتا ہوں، دیکھو وہ بھی تم معاذ اللہ واقعات سنا رہے ہیں اور میں بھی تمہیں سنا رہا ہوں، تو اس میں کون سی جو ہے وہ ادھر عجیب بات ہے اور یہاں عجیب بات نہیں ہے۔ مطلب اس نے قرآن پاک کے مقابلے میں کہانیوں کو ترجیح دی، جبکہ جہاں پہ بھی دنیا کے اندر مقدس کتابوں کے مقابلے میں کہانیوں کو ترجیح دی جائے گی تو وہاں خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ ہاں، سچی کہانیاں، نیک کہانیاں جس کے اندر انبیاء کرام کے معجزات ہیں، جیسے قرآن پاک میں متعدد معجزات موجود ہیں، ان کا ذکر موجود ہے، مختلف انبیاء کرام کے قصے قرآن پاک میں موجود ہیں، جب ان کو بیان کریں گے تو اس کے اندر نصیحت ہوگی، اس کے اندر عبرت ہوگی، تو بے شک وہ بیان کرنی چاہیے۔ اسی طرح انبیاء کرام کے جو صحابہ ہیں، حواری ہیں، ان کے جو مصاحب ہیں، ساتھ رہنے والے ہیں، ان کی جب کرامات بیان کی جائیں گی، اور اسی طرح اس امت کے اولیاء کرام کی کرامات کو بیان کیا جائے گا، اگر عین شریعت کے مطابق ہوں گی تو بے شک وہ بھی ایمان میں اضافے کا سبب بنے گی۔ لیکن جو فضول قسم کا لٹریچر ہوگا، جس کو پڑھ کر ذہنی آوارگی، ذہنی کو جناب والا کوفت پیدا ہو اور بندے کے اندر فکری غلطیاں پیدا ہوں، بندے کے اندر عجیب و غریب اللہ رسول کے بارے میں سوالات اٹھنا پیدا ہو جائیں، اور یہاں تک کہ آخرت مشکوک ہو جائے، شیطان کا پیروکار ہو جائے، تو یاد رکھیے ایسا مطالعہ، ایسی اسٹڈی، ایسی صحبت، ایسا تعلق جہاں پہ بھی ہوگا وہ نقصان دے گا۔ یاد رکھ لیں، جو ہم الفاظ پڑھتے ہیں، جو الفاظ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں زبان کے ذریعے، سنتے ہیں کانوں کے ذریعے، اور جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ آنکھوں کے ذریعے، تو جو چیز ہم پڑھتے ہیں، الفاظ ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، وہ ہمارے دماغ میں جا کر جگہ کر لیتے ہیں۔ جب جگہ کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے دماغ کے اندر نظریات کی جو ہے وہ کیفیت اختیار کر جاتے ہیں، پھر وہی باتیں ہمارے ذہن میں اگر اچھی ہیں تو وہ اچھے نظریات پیدا ہوں گے، اور اگر وہ بری باتیں ہم نے پڑھی اور مستند کتابیں نہ پڑھی، عام تحریریں پڑھتے رہے جس کے اندر غلط صحیح کو مکس کیا جاتا ہے، تو یاد رکھ لیں پھر ہماری جو یہ مطالعے کی کیفیت ہے، اسٹڈی کی کیفیت ہے، یہ بڑی کمزور ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور اس کے جو لکھنے والے ہیں وہ شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا کوئی اور ہیں۔ اسی پر کسی نے کیا خوب کہا کہ جب ہم جو ہے وہ کسی چیز کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس مطالعے کے ذریعے ہمارے ذہن میں باتیں
رہتی ہیں اور ذہن میں وہ چیزیں جب آتی ہیں تو زبان اس کو بیان کرتا ہے۔ آپ کے سامنے کتنے ایسے موٹیویٹ کرنے والے لوگ ہیں اور مذہبی اسپیکر ہیں جو جناب والا مختلف شبہات کا خود بھی شکار ہوئے، انہوں نے کچھ لوگوں کو بھی شبہات کا شکار کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ جو سوشل میڈیا کے فتنے ہیں، اب آپ سوچ رہے ہوں گے بھی مطالعہ تو شاید کتاب سے ہوتا ہے، نہیں، آج کے دور میں موبائل سے بھی اور PDF مختلف فائلز ہیں ان سے بھی، اور پھر مختلف تحریریں اور انسٹاگرام، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم موجود ہیں، تو وہاں پہ مطالعہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیں، اگر ہمارے مطالعے کے اندر یہ جو ویڈیوز ہیں یہ اگر کسی فن کے نام پہ، کسی جناب وہ آوارگی کے نام پہ اور جوکر نامی کے نام پہ اور جناب کسی کی عزت اچھالنے کے نام پہ ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہی چیزیں پیدا ہوں گی۔ اب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ الکریم ہم جو بھی ویڈیوز وغیرہ دیکھیں گے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھیں گے جس کے اندر ہمارے ذہن میں آوارگی ہوگی۔ یہ بھی ایک صحبت ہے اور بروز قیامت ہماری صحبت کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے۔ اچھی صحبت آج اگر ہم نے اختیار کی تو انشاءاللہ ہمارا ذہن اچھا بنے گا، بری صحبت ہم نے اختیار کی تو ہمارا ذہن برا ہو سکتا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتاراں، سودا بھاویں مل نہ لئیے ہلے این ہزاراں، اور برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہاراں، کپڑے باویں کنج کنج بئیے چڑکاں پین ہزاراں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔